اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے خطبہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ان 7 چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا، کبھی نہ کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست ادب ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایسی کون سی 7 چیزیں ہیں جن کو کرنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے اور محشر کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، کبھی بھی کسی خاتون پر تہمت نہ لگانا، اس پر جھوٹا الزام نہ لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں انصاف کے ساتھ باری مقرر فرماتے تھے۔ اے اللہ، یہ تو میرا کام ہے جس کا مجھے اختیار ہے، جس چیز میں تجھے اختیار ہے اور میں بے بس ہوں، اس بارے میں مجھ پر گرفت نہ فرمانا۔ حدیث صحیح مسلم۔ وہ عورت گو تمہاری بیوی، تمہاری بہن یا ماں تو دور کی بات ہے، کسی اور عورت کو بھی اس الزام کی پکڑ میں مت لانا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، تمہیں برباد کر دیں گے اور ہلاک کر دیں گے۔ محترم ناظرین، ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ ایک سیدھی سادھی ایماندار اور پردہ دار خاتون پر بھی الزام لگا دیا جاتا ہے، اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے باپ یا بھائی یا کسی اور رشتہ دار نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی یا تہمت لگائی تھی، اس لیے ہم نے اس زیادتی یا تہمت کا بدلہ اس معصوم عورت سے لیا۔ یہ سراسر اللہ کے قہر کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کا بدلہ لینے والے؟ ہم کچھ بھی نہیں اس ذات کے آگے جس کے ہاتھ میں دنیا جہاں کے انصاف کی بادشاہی ہے۔ اسی لیے ہمیں انصاف اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ یہی میرے اللہ کا کام ہے، تو اس کی رضا پر صبر کر، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے تیرے ساتھ انصاف فرماتا ہے۔ اور جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خاتون جس پر تہمت لگائی گئی تھی بے گناہ نکلتی ہے۔ ایسے ہی الزام لگانے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں۔ ایک اور مسلم شریف کی حدیث میں ثابت ہے کہ قیس بن عباد سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم اپنے قبائل لڑائی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ یہ تمہاری اپنی رائے سے ہے، رائے تو درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی، یا کوئی وعدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا ہے۔ انہوں نے کہا، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عہد لوگوں سے نہیں لیا وہ ہم سے بھی نہیں لیا، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 12 منافق ہوں گے جو نہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی جنت کی خوشبو کو سونگھ سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزر جائے۔ ان میں سے 8 ایسے ہیں جنہیں ایک پھوڑا ہی کافی ہوگا جو آگ کا ہوگا، ایک ایسا ہولناک شعلہ جو ان کے کاندھوں میں نکلے گا،
اور آخر کار ان کے سینوں میں ظاہر ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث 1462 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناظرین یہ نمبر 2 بات ہے کہ کسی یتیم غریب کا حق کبھی نہ کھانا، اس کا مال نہ کھانا ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب، یتیم یا بیوہ یا کسی اور کا ناحق مال اگر کھایا تو قیامت کے روز میں تمہاری شفاعت ہرگز نہیں کروں گا۔ ذرا خود سوچئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز کسی کی شفاعت نہیں کریں گے تو وہ تو گویا اس دنیا میں بھی ہلاک ہو چکا ہے اور محشر کے روز تو ہلاک ہوا ہی ہوا، یعنی جہنم کے بڑے بڑے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں رہے گا، اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور نہ ہی اس اذیت سے نجات ملے گی، کیونکہ قیامت کے بعد موت نہیں ہوگی۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا، اس طرح کے کام کہ کسی ناحق کا مال کھا لو یا کسی غریب کا، مسکین کا ہرگز نہ کرنا۔ نمبر 3، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کبھی سود نہ کھانا نہ دینا ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ سود دینا اور لینا دونوں حرام ہیں، اور شریعت محمدی میں یہ انتہائی ناجائز ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اس مکروہ عمل کو کاروبار بنانے والے؟ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا کہ یہ عمل حرام اور ناجائز ہے، ہم اس کو کاروبار کی شکل دیتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا، کہ اس سے تمہاری روزی میں برکت اٹھا دی جائے گی اور یہ عمل تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ لیکن دیکھیے، ہم نے تو یہ کاروبار بنا دیا ہے، ہم جانتے ہوئے بھی کہ سود حرام ہے، یہ سود ہے، بینکوں میں پیسے رکھ دیتے ہیں، اس کا ماہانہ منافع کھا کر کہتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے۔ ہم کہتے ہیں خیر ہے، ہم بھولے بن جاتے ہیں، دراصل ہم خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم اللہ کو اور اس کے قانون کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ دلوں کے حال اللہ بخوبی جانتا ہے۔ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ بحیثیت مسلمان محشر کے روز سود دینے والے کی اور سود لینے والے کی بخشش ہرگز نہیں کی جائے گی، پھر بھی یہ کاروبار ہم دھڑلے سے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے مہربان ہیں، کہتے ہیں اگر یہی پیسہ ہم نے کاروبار میں لگایا ہوتا تو ہم اتنا منافع کما چکے ہوتے، وہی منافع ہم پیسے دینے والے سے لے رہے ہیں۔ یہ کیسا گناہ ہے؟ دراصل ایسا سوچنے والے انسان جہنم کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ ابھی اسی وقت توبہ استغفار کیجیے اور اپنے گناہ کی معافی طلب کیجیے۔ لیکن یہ سود ہے، خدا را اس بات کو سمجھیے اور اس سے پرہیز کرنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے۔ اپنی آخرت بھی سنواریے اور اپنی اولاد کی بھی۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں، اور جو بدنصیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوا، گویا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ سود دینے والا بندہ اور سود لینے والا بندہ دونوں سمجھو ہلاک و برباد ہو گئے۔ نمبر 4، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی کسی کے ساتھ جادو ٹونا نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے اور تمہاری بخشش کسی صورت نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو ٹونا کرنا حرام قرار دیا ہے، پھر بھی ہم وہ عمل کرتے ہیں، آپ خود سوچئے ہم ہلاک ہوں گے یا آباد ہوں گے؟
خاص کر جہاں وٹے سٹے کی شادی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک رشتہ دار کے گھر بیٹیوں کی شادی کرنا۔ کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جو جادو ٹونے سے اپنی بیٹیوں کی زندگی بھی خراب کرتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی گنوا دیتے ہیں۔ ایسے انسانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جادو حرام ہے۔ جب آپ کسی کا برا چاہتے ہیں تو یہ بھول جائیں کہ اللہ آپ کا اچھا چاہے گا۔ کیا جس نے آپ کی بیٹی کو پیدا کیا ہے اس کی قسمت اور زندگی کا فیصلہ بھی اسی نے نہیں کیا ہوگا؟ آپ اللہ پہ سب کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی بیٹی کا گھر کیسے آباد ہوتا ہے۔ یا یہ کہنا ممکن ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کی بیٹیوں کا گھر جنت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت مرتبہ بلند و بالا ارشاد فرما چکے ہیں، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی اس نے گویا میری بات نہ مانی، اور جس نے میری بات نہ مانی وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں رب تعالیٰ اس کے ساتھ جنگ کروں گا، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت قہار ہوتے ہیں۔ یہ نہ ہو آپ کے ساتھ قہار کا معاملہ ہو جائے۔ جب اللہ رب العالمین آپ کو قرآن پاک میں بار بار منع فرما رہے ہیں اور پھر بھی ہم جانتے بوجھتے اس کام کو کر رہے ہیں، تو پھر جانتے بوجھتے اس کام کو کرنا گویا جہنم کے گڑھے میں جانے جیسا ہے۔ نہ قیامت کے روز بخشش ہوگی، نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہوگی، نہ شفاعت ہوگی، نہ ہم اس دنیا میں سرخرو ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں۔ اس معاملے پر تباہی ہی تباہی ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے جن کاموں کو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ہر گھر جادو کی لپیٹ میں ہوگا۔ نمبر 5، ہمارے دین اسلام کے لیے جہاد کرتے وقت پیٹھ دکھا کر بھاگنا۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کے ساتھ دغا کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، اس لیے اب تو ہلاک ہوگا، برباد ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4519۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، بدر کے دن جب میں صف میں کھڑا تھا میں نے اپنی دائیں اور بائیں طرف نظر دوڑائی تو میں انصار کے 2 لڑکوں کے درمیان میں کھڑا تھا۔ ان کی عمریں کم تھیں۔ میں نے آرزو کی کاش میں ان دونوں کی نسبت زیادہ طاقتور آدمیوں کے درمیان ہوتا۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ لگا کر متوجہ کیا اور کہا، چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں بھتیجے، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برا بھلا کہتا ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس وقت تک اس کے وجود سے الگ نہیں ہوگا جب تک میں اس کے کیے اس نافرمانی کی اسے سزا دے کر اس کو موت کے گھاٹ نہ اتار دوں۔ میں نے اس لڑکے پر تعجب کیا تو دوسرے لڑکے نے مجھے متوجہ کیا اور وہی بات کہی اور کہا کہ پھر زیادہ دیر نہ گزری کہ میری نظر ابو جہل پر پڑی۔ وہ لوگوں میں گھوم رہا تھا تو میں نے ان دونوں لڑکوں سے کہا، تم دیکھ نہیں رہے؟ یہ ہے تمہارا وہ مطلوبہ بندہ جس کے بارے میں تم ابھی مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ وہ دونوں یکدم ابو جہل کی طرف لپک پڑے اور اس پر اپنی تلواریں برسا دیں، حتیٰ کہ دیکھتے ہی دیکھتے اسے قتل کر ڈالا، اور پھر
پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم دونوں میں سے ابو جہل کو آخر کس نے قتل کیا ہے؟ ان دونوں نوجوانوں میں سے ہر ایک نے جواب دیا، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے دونوں تلواریں دیکھی اور فرمایا، تم دونوں نے ہی اسے قتل کیا ہے، اور اس کے ساز و سامان کا فیصلہ آپ نے معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دیا، اور وہ دونوں جوان معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حدیث مسلم شریف۔ اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو میرے محبوب کے دین کے لیے آیا تھا، وہ راہ حق پر تھے اور وہ راستہ میں نے دیا تھا، تو نے اس سے اقرار نہ کیا، اگر تو قتل ہو جاتا تو شہید کہلاتا، اور جب تو میرے پاس آتا تجھے حوریں لے کر آتی اور تجھے جنت میں اعلیٰ ترین مقام ملتا۔ اس لیے یہ بندہ میرے نبی کے دین کی خاطر آیا تھا، لیکن اب پیٹھ دکھا کر موت کے خوف سے بھاگ رہا ہے۔ اس بندے سے اللہ رب العزت غضبناک ہو جاتے ہیں، اور محشر کے روز اسی لیے وہ جہنم کے بڑے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں رہے گا، نہ جیے گا نہ مرے گا، نہ اس کو موت آئے گی، بس جہنم کے ایک بڑے گڑھے میں رہے گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنمی کو آگ کے لیے بڑا کر دیا گیا، حتیٰ کہ اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ نمبر 6، ناظرین، پیارے نبی نے فرمایا کہ کسی بے گناہ انسان کو ہرگز قتل نہ کرنا، کیونکہ جس عمل کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہو اس کو کرنے میں صرف تباہی اور بربادی ہے، یعنی کسی بے گناہ کو قتل نہ کرنا، کیونکہ یہ حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، کسی ایک بے گناہ کو قتل کرنا گویا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ مسلم شریف۔ یعنی کسی بے گناہ کو قتل کر دینا، اللہ رب العزت اس قتل کرنے والے بندے کو شدید ناپسند فرماتے ہیں، گویا وہ ہلاک ہوا۔ نمبر 7، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہرگز نہ کرنا کہ یہ عمل اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں سوائے اس کے جب میرے ساتھ شرک کیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے اسے اس جیسی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں اس کو بڑھا بھی دیتا ہوں جب میں اس شخص کی نیت دیکھتا ہوں، اور جو شخص برائی لے کر آتا ہے تو اس کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے، یا چاہوں تو معاف کر دیتا ہوں یا چاہوں تو اس کو سزا دیتا ہوں۔ جو ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھوں کے پھیلاؤ جتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے میں اس کے پاس
دوڑتا ہوا جاتا ہوں، اور جو مجھ سے پوری زمین کی وسعت بھر گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اتنی ہی مغفرت اور رحمت کے ساتھ اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث، یعنی تم زمین اور آسمان گناہوں سے بھر کر بھی اگر میرے پاس آؤ، میں چاہوں تو تمہیں بخش دوں، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بحیثیت مسلمان دعا گو ہیں کہ ہم سب مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے، کرم سے، عنایت سے اور مہربانی سے اپنی امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود شریف پڑھا کریں تاکہ آپ کی زندگی کے ہر کام آسانی سے سر انجام پائیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔